کہنے لگی ہائے کاش ہم مصر ہی میں مر جاتے، ہائے کاش ہم مصر ہی میں مر جاتے، یا کاش اس بیابان ہی میں مرتے۔ خداوند کیوں ہم کو اس ملک میں لے جا کر تلوار سے قتل کروانا چاہتا ہے؟ یعنی ان کی رپورٹ کا اثر دیکھیں، ان کی باتوں کا اثر دیکھیں۔ اس لیے یہ جو ہمارے ایئر گیٹ ہے نا، یہ کیا سنتے ہیں، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اب ان لوگوں نے اتنے کان ان کی باتوں پر کھولے ہوئے تھے کہ انہیں موسیٰ اور ہارون، انہیں یشوع اور کالب کی بات سنائی نہیں دی، بلکہ ان 10 کی بات زیادہ ان تاثیر معلوم ہوئی۔ وہ 84% لوگ جو تھے ان کی بات زیادہ معلوم ہوئی ہے۔ اس لیے ہمیشہ کہتے ہیں کہ منورٹی یا میجورٹی، آواز خدا کی ہونی چاہیے۔ اس لیے ہمیشہ محتاط یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت زیادہ ایک طرف نے تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ میکایا ایک ہی اکیلا نبی تھا اور 400 نبی ایک طرف تھے۔ میکایا یہوشفت کو کہتا ہے، شاہ اسرائیل کو کہتا ہے کہ ہمیں جنگ کرنے کے لیے نہیں جانا چاہیے، and he was the only person۔ مگر 400 نبی کہہ رہے ہیں نہیں جنگ کرنے جا، تو جیت جائے گا، تو فتح پائے گا۔ تو اب وہ منورٹی ہے، مگر منورٹی ہوتے ہوئے بھی وہ بات کیا کر رہا ہے، خدا کی اور درست کر رہا تھا، مگر وہ 400 غلط کہہ رہے تھے۔ اب یہاں پر کیا 16% جو ہے وہ درست ہے اور 84% یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جنگ کے لیے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ سارے کے سارے موسیٰ اور ہارون کے خلاف ہو گئے۔ خدا کیوں ہم کو اس ملک میں لے جا کر تلوار سے قتل کرانا چاہتا ہے؟ پھر تو ہماری بیویاں اور بال بچے لوٹ کا مال ٹھہریں گے، کیا ہمارے لیے بہتر نہ ہوگا کہ ہم مصر کو واپس چلے جائیں؟ اگلا جواب، کیا ہمارے لیے یہ نہیں اچھا کہ ہم مصر کو واپس لوٹ جائیں؟ کیا ہمارے لیے یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم مصر کو جائیں؟ بلکہ آگے دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، پھر وہ آپس میں کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ وہ کہتے ہیں چین گوئیاں کرنا، گفتگو کرنا، یعنی اتنا بڑا لاکھوں کا ہجوم ہو تو وہ ایک طرف ہو، اور لکھا کہ وہ آپس میں کہنے لگے آؤ ہم کسی کو اپنا سردار بنا لیں۔ کیا کہنے لگے؟ کسی کو اپنا سردار بنا لیں۔ یہ موسیٰ اور ہارون they always create situations like this کہ جہاں ہمیں معلوم پڑے کہ we're gonna die, we're going to be killed by the enemy۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے لیے ایک سردار بنائے جو ہماری رہنمائی کرے اور ہمیں واپس مصر میں لے جائے۔ اب یہ نتائج نکل رہے ہیں برا سننے کے۔ جب ہم بری باتوں پر کان لگاتے ہیں اور پھر نہ صرف کان لگاتے ہیں بلکہ ان کی باتوں کو دل میں بھی رکھتے ہیں، تو پھر آہستہ 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 وہ پروڈیوس کرتی ہے کچھ چیزوں کو، کریٹ کرتی ہے، اور وہ کریشن کیا ہے؟ نیگیٹیوٹی۔ ہمیں مصر میں واپس جانے پر مجبور کرتی ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ انہوں نے کس حد تک چلے گئے؟ موسیٰ اور ہارون کی شکایتیں، اس کے خلاف مہم جوئی، باتیں، گفتگو، اکٹھ، جماعتیں، رونا، چیخنا، مارنا، دھاڑنا، اور پھر یہاں تک بات آئی کہ چلو ایک سردار اپنا بنائے اور مصر کو لوٹ چلے۔ تب موسیٰ اور ہارون بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے سامنے اوندھے منہ گر گئے۔ کیا گرے؟ اوندھے منہ۔ کون؟ دونوں بھائی موسیٰ اور ہارون پوری ہی جماعت کے سامنے اوندھے منہ گر گئے، کہنے لگے دیکھو تم لوگ کیا کیا چاہتے ہو۔ اور نون کا بیٹا یشوع اور یوفنہ کا بیٹا کالب جو اس ملک کا حال دریافت کرنے والوں میں سے تھے، اپنے اپنے کپڑے پھاڑ کر بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہنے لگے کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے نہایت اچھا ملک ہے۔ اگر خدا ہم سے راضی رہے تو وہ ہم کو اس ملک میں پہنچائے گا، اور وہی ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے ہم کو دے گا۔ فقط اتنا ہو کہ تم خداوند سے بغاوت نہ کرو، تم خداوند سے بغاوت نہ کرو۔ اس کا مطلب 84% لوگ خدا سے بغاوت کر رہے تھے، خدا کے خلاف تھے، کیونکہ خدا انہیں اس ملک میں سے گزارنا چاہتا ہے، اس چیلنج میں سے گزارنا چاہتا ہے، اس چنوتی کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ چاہتا ہے کہ اٹھیں اور بڑھیں، چاہے لوگ مریں مگر فتح ان کی ہوگی۔ مگر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ایک سردار ہو، اسے اپوائنٹ کرو اور واپس مصر میں چلے جاؤ۔ مگر کالب نے، یشوع نے ان کے کہا کہ نہ ایسا
کیا کرتا ہے؟ بدلتا ہے، وہ لوگوں کے دلوں کو تبدیل کرتا ہے۔ اب یہ دو جو رپورٹ دے رہے ہیں، ان دو کی رپورٹ جو ہے اتنی فائدہ مند ہوئے گی کہ وہ کیا ہوگا، یہ وہ اس ملک کو گئے فتح کیا۔ تو اس لیے جو کچھ آپ سنتے ہیں سلیکٹیولی دیکھیں کہ وہ کیا ہے، ہمارے لیے فائدہ ہے، ہمارے لیے نقصان ہے۔ آمین آمین۔ کیونکہ وہ ایمان ڈیولپ کرتا ہے۔ میں نے جو ایمان پھر کہا کہ وہ نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے، وہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے۔ نیگیٹو فیتھ کیا کہتا ہے؟ موت۔ پازیٹیو فیتھ کیا کہتا ہے؟ زندگی۔ نیگیٹو فیتھ کیا کہتا ہے؟ شکست۔ پازیٹیو فیتھ کیا کہتا ہے؟ فتح۔ نیگیٹو کہتا ہے تاریکی ہے، پازیٹیو کہتا ہے نہیں روشنی۔ تو اس لیے پازیٹیو فیتھ کو ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں اپنے کانوں کو ان باتوں کے لیے کھولنا ہے جو اچھی، بھلی، فتح کی، کامیابی کی، آگے بڑھنے کی، روحانی طور پر ترقی پانے کی، خدا ان میں مضبوط ہونے کی، وہ باتیں سننے کی ہوتا ہے۔ آمین۔ تو یہ 16% کی باتیں ہو سکتی ہیں۔ کم لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں، بہت سارے لوگ نے اور روڑے باندھے ہیں۔ 84% لوگ جو ہیں ان کی خصوصیت میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ تو جو 84% لوگ ہیں، 3 طرح کی خصوصیت ان کی ہوتی ہے۔ پہلے نمبر پہ وہ لیڈر ہوتے ہیں۔ دیکھیں انہوں نے کتنے لوگوں کو بھیجا ہے؟ 12 کو لیڈر سمجھ کے بھیجا ہے۔ تو اس کا مطلب 10 of them they were also leaders۔ وہ بھی کیا تھے؟ لیڈر ہی تھے۔ مگر بعض اوقات یہ ضروری نہیں ہے کہ لیڈر جو ہے وہ اچھی بات ہی کرے گا۔ یہ 2 لیڈر اچھی باتیں کر رہے ہیں، 10 لیڈر جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ نیگیٹیوٹی کریٹ کر رہے ہیں، وہ منفی رویے پیدا کر رہے ہیں، وہ منفی جذبات پیدا کر رہے ہیں۔ تو لیڈر ہوں گے وہ رہنما ہوں گے، کسی نہ کسی طرح وہ چاہے 2 کو لیڈ کریں، 10 کو لیڈ کریں، 50 کو لیڈ کریں، 100 کو لیڈ کریں، ہزاروں کو لیڈ کریں، ان میں لیڈنگ کیپیسٹی ہے کسی نہ کسی طرح کی، کو نیگیٹو ٹریک پہ کسی کو لے کر جائے تو وہ لیڈر ہوتے ہیں۔ تو کیسے لیڈرز ہیں جو اللہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ دیکھیں ابلیس کے بھی کتنے لگے ہوئے ہیں، 67% لوگ دنیا میں، 67% population of the world following devil۔ وہ کرسچن ہیں، وہ مانتے نہیں ہیں کسی، تو ان میں لیڈر ہوں گے۔ دوسری بات، وہ بہت بولنے والے ہوں گے۔ یہاں یہ جو 10 ہیں نا، ان کی ساری آپ سٹوری پڑھیں اس طرح، انہوں نے کیا کیا باتیں آگے کہی ہیں، یہ ہو جائے گا، یہ ہے، وہاں پر وہ ہے، وہاں پر یہ ہے، یہاں پر ایسا ہے۔ یعنی وہ سنتے کم ہیں، بولتے زیادہ ہیں۔ اور وہ بہت بولنے والا جو ہے وہ خطا کھاتا ہے، بہت بولنے والا خطائیں کرتا ہے، بہت بولنے والا جو ہے وہ بھٹک جاتا ہے۔ تو یہ دوسری خصوصیت ہے۔ تیسری خصوصیت ان کو لیوریج بھی ہوتی ہے، کسی نہ کسی ان کا اثر بھی ہوتا ہے، وہ اپنی باتوں سے دوسروں کو متاثر بھی کرتے ہیں، وہ اپنے حلقہ میں پورا اثر ہو گیا، وہ اپنے حلقہ میں کیا ہوتے ہیں؟ پورا اثر۔ یعنی یہ دیکھیں 10 لوگ، انہوں نے 10 قبائل کو، پوری جماعت کو، کل جماعت کو رونے پر مجبور کر دیا۔ تو وہ اس کا مطلب کیسی کیسی باتیں انہوں نے کی ہوئی، انہیں قائل کرنے کے لیے، انہیں بہکانے کے لیے، انہیں کامیابی کے راستہ سے ہٹانے کے لیے۔ تو یہ 84% لوگوں کی خصوصیت ہے کہ وہ ان میں لیڈنگ کیپیسٹی بھی ہوگی، انہیں یہ لیوریج ہے کہ ان کا اثر مانا بھی جاتا ہے، اور پھر وہ بہت بولنے والے ہیں۔ مگر جو 16% ہے ان کی خصوصیت ہے، وہ تھوڑے ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر وہ کیا ہے؟ وہ تھوڑے، وہ صرف 2 نہیں تھے، وہ صرف مکایا 1 نکلا، سچ بولنے والا۔ پوری کتاب مقدس میں سے دیکھ لیجیے، میجورٹی کی بات ہمیشہ جو کی گئی ہے نا، انہوں نے ہمیشہ نیگیٹیوٹی کی ہے۔ پہلے نمبر پہ وہ بہت کم ہوں گے، دوسرے نمبر پہ وہ ایمان سے بھرپور ہوں گے، وہ ایمان سے کیا ہوں گے؟ بھرپور ہوں گے۔ They will be full of faith۔ وہ ایمان سے بھرپور ہے۔ یہ دیکھیں، یہ 2 جب انہوں نے دیکھا یار ساری جماعت ایک طرف ہو گئی ہے، تو اس صورت میں ایمان رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب کرائسس ہو نا، حالات بہت بگڑے ہو، تو ایمان رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، ٹرسٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ مگر ان 2 نے
دیکھا کہ موسیٰ اور ہارون جو ہیں وہ اوندھے منہ گر گئے. کیوں؟ پوری جماعت ان کے خلاف ہے. کیا خرابی تھی موسیٰ اور ہارون؟ فتح چاہتے تھے, ملک کنعان کو لے کر جانا چاہتے تھے, خدا کی مرضی پوری کر رہے تھے, خدا کے لوگ تھے, بلاہٹ تھی. پھر ساری جماعت ان کے خلاف کیوں تھی؟ اس لیے کہ وہ ساری جماعت کی مان نہیں تھا, یہی وجہ نا. مگر موسیٰ کس کی مانے گا, کس کی سنے گا؟ جس کے حضور وہ جھکتا ہے, جس کے حضور وہ دعا کرتا ہے, جس کے حضور وہ جاتا ہے, کیونکہ وہ اس کی سنتا ہے. مگر جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وہ اسے مایوس کرتی ہیں باتیں, وہ اسے ٹوٹنے پر مجبور کرتی ہیں, وہ اسے چیخنے, رونے اور چلانے پر بھی مجبور کرتی ہیں. جب کالب نے اور یشوع نے دیکھا کہ یہ ہارون اور موسیٰ تو وہ ہیں جو ہمارے لیے ہمیشہ فتح کا باعث بنے ہیں, ہمارے لیے ہمیشہ انہوں نے کامیابیوں کے دروازے کھولے ہیں, تو وہ کھڑے ہو گئے دونوں, اپنے کپڑے انہوں نے پھاڑے اور پھاڑ کر وہ چلا کر کہنے لگے چپ ہو جاؤ اور ہماری سنو, خدا کے خلاف بغاوت. وہ ایمان سے مجبور ہو کر باتیں کر رہے ہیں. اب ایمان ان کا کیا کہہ رہا ہے؟ ہم جیت سکتے ہیں, ہم جیتیں گے, ہم فتح پائیں گے. وہ خدا جس نے ہمیں ملک مصر سے نکالا وہ ہمیں یہاں بھی فتح دے گا. وہ جس نے یردن کو دو حصے کیا وہ ہمیں یہاں, یہ باتیں وہ کہنے لگے. اب دیکھیں ڈیولپمنٹ فیتھ کی ہوگی کیونکہ وہ انہوں نے بولنا شروع کیا, وہ ایمان سے بھرپور. اور ہماری زندگی میں بھی بڑے ایسے لوگ ہیں جنہیں سانو والا پتہ نہیں دیتے, وہ ہمیشہ کہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہمیں چھوڑو بھائی جان چھوڑ دیں, ایسا نہیں ہوگا, سسٹر جی چھوڑ دو, ایسا نہیں ہوگا, بھائی ایسا نہیں ہونے والا. مگر خدا جو ہے can change things, he can do any and everything. وہ impossibilities کا خدا ہے, وہ ناممکنات کا خدا ہے. فقط اسے کہیں کہ بول, خدا میں تیار ہوں سننے کے لیے. تو یہ دو لوگ ہیں ایمان سے بھرپور باتیں کرتے ہیں. اس لیے میں آپ کو انکریج کروں گا کہ جب بھی آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں, کسی سے بات کرتے ہیں, تو ہمیشہ انکریج کریں, ڈسکریجمنٹ کی بات نہ کریں, حوصلہ شکنی کی بات نہ کریں, کسی کو اٹھانے کی بات کریں, جھکے ہوئے کو کھڑا کرنے کی بات کریں, ایمان میں آگے لے جانے کی بات کریں. یہ سب کچھ ممکن ہے خدا کی دنیا میں. تو پھر مجھے اور آپ کو, اگر ہم اتنے محتاط اور اتنے میچورڈ ہو گئے ہیں, تو پھر ہمیں سلیکٹیولی سن, کان بند کر لو, بری بات آ رہی ہے تو نہیں, یہ سننے والی نہیں ہے. سوری بھائی, سوری بہن جی, میں آپ سے یہ بات نہیں سن سکتا, پلیز آپ ایسی بات نہ کریں, ہمیں یہ بات نہیں سننی. کیوں؟ کیونکہ سنا ہوا اثر چھوڑ جاتا ہے, سنا ہوا اثر چھوڑتا ہے, اثر کرتا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کسی نے کہا کہ میں مووی دیکھتا ہوں, مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا, میں کیا پانی میں چھاپ مارا تو پھر مجھے بغیر واپس آتا ہے. پانی میں آپ چھلانگ لگائے اور کہیں کہ بھائی میں خشکی آ گیا واپس مار ہوا جی بات کیا بات. بھائی تھوڑا بہت اثر, وہ چاہے اچھی چیزوں کا اثر ہو, اس میں سے ہو سکتا ہے آپ نے مووی میں سے پازیٹیو چیزیں لی, بٹ وہ اثر تو کرتی ہیں نا, وہ نیگیٹو ہو اچھی ہو, وہ اثر کرتی ہیں, تھوڑا تھوڑا اثر دکھاتی ہیں. میرے بڑے بھائی پاسٹر ہیں, ایک دن وہ چلتے چلتے وزٹ کے لیے, ان کے ساتھ پادری موزم تھے, چلتے چلتے وزٹ کے لیے جا رہے تھے, تو ان کے منہ سے گانا نکل گیا. پادری موزم نے کہا بھائی صاحب تسی بھی گانا گاتے ہو, یعنی کتنے سنیا کے اندر ہے نا. میرے بڑے بھائی نے کہا وہ باہر آتے یار, اندر رہے گا تو خراب کرتا ہے, باہر یعنی کہیں سنا ہے تو اندر ہے نا. تو چاہے وہ اوور ہیئر آپ نے کیا ہو, نالدیاں نے پانے اور ڈیک لائے ہو, وہ ہنستے آتی ہیں نا, تو اس کا مطلب وہ چیزیں اندر جاتی ہیں, اندر بیٹھتی ہیں, کام کرتی ہیں, اور کہیں نہ کہیں وہ باہر آتی ہیں. اس لیے جب میں انہیں کنٹرول بھی نہ کروں گا تو پھر وہ چیزیں ادھر ہی رہیں, وہ کہیں نہ کہیں ظاہر ہوتی ہیں, نکلتی ہیں. وہ گالی کی صورت میں, کانوں کی صورت میں, گندگی کی صورت میں, ڈسکریجمنٹ کی صورت میں, نیگیٹیوٹی کی صورت میں, کسی نہ کسی طرح سے وہ باہر آتی ہے. تیسری بات, وہ دو جو ہیں وہ آپ کے لیے جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں, دو جملے بولتا ہوں کہ some people are with you and some are
کچھ آپ کے ساتھ ہیں اور کچھ آپ کے لیے ہیں. جو آپ کے ساتھ ہے ہو سکتا ہے وہ آپ کو چھوڑ دے, مگر جو آپ کے لیے ہے وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے. تو یہ دو جو لوگ تھے یہ موسیٰ اور ہارون کے ساتھ ان کے تھے, ان کے لیے تھے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, موسیٰ اور ہارون تو نیچے گرے پڑے, ہمیں انہیں کیا کرنا ہے, حوصلہ دینا, انہیں اٹھانا, ان کا زور بننا. یعنی موسیٰ اور ہارون کو بھی زور کی ضرورت ہے. کس کی؟ جو آپ ساتھیوں کی, جو ان کے لیے پازیٹیو بولے, جو ان کے لیے اچھا بولے, جو انہیں انکریج کرے, جو انہیں اٹھائیں. تو اس لیے میری اور آپ کی زندگی کوئی بھی کیوں نہ ہو, دیکھیں وہ مالی زندگی ہو سکتی ہے, وہ معاشی زندگی ہو سکتی ہے, وہ روحانی زندگی ہو سکتی ہے, وہ تعلیمی زندگی ہو سکتی ہے. اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ بھائی ایسا نہیں ہو سکتا, کہ پلیز برائے مہربانی میری تو آپ خدا ایسا کر سکتا ہے. آمین. خدا ممکنات کا خدا ہے, خدا بہتری کا خدا ہے. خدا ہمیشہ جو ہے وہ جہاں پر نہیں ہوا وہاں سے بھی کاٹ لیتا ہے. اس لیے 84% اور 16% کس کی سنیں گے؟ 16%. آمین. تو 16% جو ہے اس کے لیے کان کھولیں, 84% کے لیے کان کی کر لو جو ہمیشہ نیگیٹو. اس کا مطلب ہے میجورٹی غلط کہہ سکتے ہیں, ان کا کہا غلط ہو سکتا ہے. آئیے دوسرا کچھ ہوا. آئیے خدا ان سے کہ خدا ہم فضل کر کہ ہم ہمیشہ اچھی باتیں سنیں, ان کی سنیں جو ہمارے لیے, جو ہمیشہ ہماری ترقی کی بات کرتے ہیں, ہماری بھلائی کی بات کرتے ہیں, ہماری اچھائی کی بات کرتے ہیں. خداوند آسمانی باپ فضل دے کہ ہم ہمیشہ وہ سنیں جو تیری مرضی ہے. خواب میں, رویا میں, کلام کے ذریعہ سے, تیرے خادموں کے ذریعہ سے, تیرے لوگوں کے وسیلہ سے وہی بات سنیں جو تیری مرضی ہے. خداوند تو نے کہا کہ میری بھیڑیں میری آواز سن. خداوند فضل کر کے ہم فقط تجھے سنیں. ایسا نہ ہو کہ خداوند ہم دنیا کی سنیں اور بغاوت پر اتر. فضل کر خداوند اس غلہ پر تیری مہر چاہتا, تیرا فضل چاہتا. ہمارے کانوں کو ہمیشہ بھلائی کی باتیں سننے کے لیے تیار ہے. ہمیشہ ہم بھلائی کی باتیں سنیں, نیکی کی باتیں, معرفت کی باتیں, پند و نساء کی باتیں, ترقی کی باتیں, حوصلہ کی باتیں, بڑھوتری کی باتیں, ایمان کی باتیں, چٹان کی باتیں, خدا کی باتیں, کلام کی باتیں. خداوند ایسا کر کہ کان ہمیشہ تیری طرف لگے اور ہمیشہ بھلائی کرتے رہے. خدا فضل رحم کر. فضل دے کے ہمیشہ یسوع مسیح کے نام سے. بھائی وکٹر سے اور سسٹر سے اور ان کے بچوں سے معافی یہ سامنے آئی ہے. بھائی وکٹر اور سسٹر جو ہیں یہ دبئی سے یہاں پہ موجود ہوئے ہیں. پہلے نیو یارک گئے, نیو یارک ان کا دل نہیں لگا. فیلڈیلفیا میں بشپ صاحب نے انہوں نے کہا کہ ادھر آ جائیں آپ, جہاں ہمارے لوگ ہیں پیار کرنے والے ہیں. تو انہوں نے ڈیسائڈ کیا ہم جارجیا میں آئیے نکل کے. بھائی وکٹر اور سسٹر جی کا نام ہے نادیہ اور ان کی بڑی بیٹی کا نام ہے فیانا اور یہ ہے لیکسا.
بڑی خوبصورت فیملی ہے. آئیے ان کی دعا کریں گے کہ خداوند جب انہیں اس ملک میں لے کر آیا تو ان کے لیے ممکن کرے کہ ان کی رکاوٹیں زندگی کی جاتی رہیں, ان کے مسائل جائیں, یہاں پر یہ خوب سرفراز